السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، چینل کارواں میں آج پیش کیا جا رہا ہے مزاحیہ افسانہ افش امتحانات، تحریر زارا عائشہ اور آواز ارشبہ ایرک۔ سامعین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا دیں، شکریہ۔ جی سامعین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، سنیے مزاحیہ افسانہ افش امتحانات۔ شب روز گزرتے گئے، ماہ ایام گزرتے گئے، بہاریں دامن بھر کر مسکراتی رہتی اور ہم مست ہو گئے، ہم کھو گئے، ہم بھول گئے کہ خزاں ابھی باقی ہے، جس نے آنا ہے اور خدا کی قسم بڑی شدت سے آنا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے امتحانات کی۔ یہ وہ خزاں ہے جو ہمارے دامن سے خوشیاں یوں نچوڑ لیتی ہے جیسے لیموں نچوڑ میں ہم نیمبو نچوڑ لیتے ہیں۔ سال شروع ہوا، لگا خوشیاں ہماری سہیلیاں بن گئیں، مگر پھر پتہ ہی نہ چلا اور وقت امتحان آ گیا۔ ہم نے سینڈ اپ اور پری بورڈ تو یوں ہی بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھ کر دیے، مگر اب فائنل آ گیا۔ پرسوں انگلش کا پرچہ اور تیاری آٹے میں نمک کے برابر۔ اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اتوار کو شاپنگ کرنا ضروری تھی کیونکہ سوموار اور منگل کو تو ساجدہ آپی خالہ زاد بہن کی شادی تھی۔ بدھ کو آرام کیا، جمعرات کو امی نے ساجدہ آپی کو دعوت پر بلا لیا۔ جمعے کو ناول کی آخری قسط مکمل پڑھی، وہ بھی بہت ضروری تھی، اور رات کو تھک ہار کر سو گئی۔ ہفتے کا سارا دن مسٹر چپس کے نام کیا۔ شکر اللہ کا فوٹوگرافک میموری اچھی ہے، یاد ہو گیا، اور اتوار کو صبح 4 بجے اٹھ کر پہلے 5 چیپٹر یاد کیے، 10 بجے تک، پھر 11 بجے سے شام 5 بجے تک باقی کتاب کھنگالی۔ رات تک سر شدید درد کر رہا تھا، قسم سے پوری کی پوری 5 نمازیں پڑھیں۔ اس دوران اور ہر نماز کے بعد انگلش پاکستان میں پڑھوانے والوں کے لیے ہدایت کی دعا دی۔ رات 12 بجے سو گئی۔ صبح امی نے 6 بجے اٹھایا۔ ناشتہ تو نہ کر سکی، مگر کتاب ہاتھ میں پکڑے وقت پر کمرہ امتحان میں پہنچ گئی۔ پرچہ ہاتھ میں آیا تو دل خوش ہو گیا۔ حصہ مروزی تو آتا تھا، مگر پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی بار بار پیر سے ٹھڈے مار کر میری کرسی کو اقتدار کی کرسی سمجھ کر ہلا رہی تھی۔ خیر صبر کیا اور 1 گھنٹہ صبر کیا، مگر اب جب اس نے منہ میں ببل دبا کر مسلسل چپڑ شروع کی تو میرا خون کھول اٹھا اور سر چکرا گیا۔ خیر صبر کا پیمانہ لیک ہو گیا اور میں بھول گئی کہ میں اس وقت بھرے پڑے ہال میں امتحان دے رہی ہوں اور فرنٹ پر بیٹھی ہوں۔ سٹیج 4 عدد عظیم اساتذہ سے سجا ہوا ہے۔ آخر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور تھوڑی سی اونچی آواز میں بولی۔ آواز صرف ہال سے باہر جا رہی تھی، اتنی بھی تو اونچی نہ تھی۔ میں نے پرچہ اوندا رکھا اور کھڑی ہوئی اور مڑ کر اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو کر گویا ہوئی، کیا ٹھک ٹھک لگا رکھی ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہاں سے تیل کا کنواں نکالنا ہے یا مجھے زندہ درگور کرنا ہے؟ اور اوپر سے چپڑ کا مطلب حد ہو گئی۔ جانے کس منحوس نے مشہور کر رکھا ہے کہ پرچے کے دوران ببل کھاؤ، ٹینشن کم ہوگی۔ وہ لڑکی ہکا بکا مجھے گھور رہی تھی اور سارا حال بھی۔ اب میں اسٹاف کی طرف کچھ اس طرح متوجہ ہوئی، اور آپ لوگ تو پلیز سٹیج پر ہی سجے رہیے، کسی اور کے معاملے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ آپ نے تھوڑا اللہ کو منہ دکھانا ہے اور روزی حلال کرنا تھوڑا ہی فرض ہے، سو کیری آن، لگے رہو، مگر یاد رکھنا میرا اللہ ایک سے حساب لے گا۔
اب میں نے اپنی استرے کی طرح تیز زبان سے اپنے کافی دشمن بنا لیے تھے۔ پورے پیپر میں مجھے انہوں نے اپنی کڑی نگرانی میں رکھا اور اسٹیج پر لا کر بٹھا لیا اور اوپر سے گھوریاں بھی دینے لگی۔ میں نے پہلے ہی کافی وقت ضائع کر دیا تھا، اوپر سے اس ڈرامے کے بعد بلکہ تھیٹر کے بعد مجھے کافی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا اور پرچہ حل کر کے سپرنٹینڈنٹ کی میز پر یوں رکھا کہ سارے پرچے گر گئے۔ میں نے جلدی میں اپنا پرچہ مکس کر دیا تاکہ وہ مجھے پہچان کر کہیں پرچہ ہی ضائع نہ کر دیں۔ باہر آ کر کتاب کھولی تو میرا کیا حال ہوا، بلکہ میرے دل کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہ یہ اشعار ترجمانی کر دیں گے شاید۔ خیر، جب امی نے گھر میں پوچھا کہ کیسا ہوا پرچہ تو بے اختیار منہ سے نکلا، اف یہ امتحان۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ سامعین، اگر آپ کو یہ مزاحیہ افسانہ اچھا لگا ہے تو سامعین آپ نے سنا تحریر زارا عائشہ، صداکار ارشبہ ایرک۔ اگر افسانہ پسند آیا ہے تو لائک کے بٹن دبا کر کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔